وہ کون سے آسمانی فرشتے تھے جو لوسیفر کے ساتھ زمین پر گرے؟ کیوں جب داؤد بینا بجاتا تھا اور بادشاہ ساؤل ایک بدرو سے آزاد ہو جاتا تھا؟ کیوں جب علیشا نے نبوت کرنی تھی تو اس نے بینا بجانے والے کو بلوایا؟ کیوں خداوند داؤد سے اتنا پیار کرتے تھے؟ یسایہ 14 باب 12 میں لکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ یہ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ لوسیفر تھا۔ حزقیل 28 اس کی 14 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان پہلے ایک ممسوک روحی تھا جو خداوند کے حضور میں کھڑا رہتا اور اس کی آرادھنا کرتا تھا، پرستش کرتا تھا۔ حزقیل 28 اس کی 13 میں لکھا ہے کہ جب خدا نے لوسیفر کو بنایا تو دف اور بانسری خدا نے اسی کے اندر بنایا، اور وہ لوسیفر آسمان میں ورش پر لیٹا تھا، اور وہ خدا کے پہاڑ پر رہتا تھا اور آگ والی چمکنے والی منیوں میں چلا پھرا کرتا تھا، آگ والے پتھروں میں چلا پھرا کرتا تھا۔ فرشتہ دوسرے فرشتوں کی پرستش کرنے میں رہنمائی کرتا تھا۔ اگر آپ اس وقت میں جائیں جب اس دنیا کی شروعات کی گئی تھی تو ایوب کی کتاب اس کے 38ویں باب میں لکھا ہے کہ صبح کے ستارے مل کر خداوند کے لیے گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے جے جیکار کرتے تھے۔ لکا باب 10 اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ میں شیطان کو آسمان سے بجلی کی مانند گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مکاشفہ 12 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اژدہا اور ان کے فرشتے ان سے لڑے۔ تب لوسیفر اور اس کے فرشتوں کو زمین پر گرا دیا گیا۔ جب وہ لوسیفر زمین پر گرا دیا گیا تو آسمان کے 1/3 فرشتے اس کے ساتھ زمین پر گرے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1/3 فرشتے لوسیفر کے ساتھ جڑے تھے، 1/3 میکائیل اور 1/3 جبرائیل کے ساتھ جڑے تھے؟ اور جب لوسیفر گرا تو وہ اپنے ساتھ 1/3 فرشتوں کو ساتھ لے کر گرا، اور وہ جن فرشتوں کو ساتھ لے کر گرا وہ سب ورشپرز تھے۔ اسی لیے زمین پر سنگیت بہت ہی طاقتور ہے۔ سیکس، روک اینڈ رولز، ڈرگز، شراب، نشے، یہ سب سنگیت سے جڑے ہیں۔ اگر آپ سنگیت کاروں کو دیکھیں تو وہ آپ کو کسی نہ کسی نشے میں یا بری سنگتی میں ملیں گے، کیونکہ جب لوسیفر گرا تو اس نے اس زمین پر سنگیت کو پھیلایا۔ میکائیل کے پاس جنگ کرنے والے فرشتے ہیں اور جبرائیل کے پاس خدمت کرنے والے فرشتے ہیں، اور لوسیفر کے پاس وہ فرشتے تھے جو آرادھنا اور پرستش اور خدا کی ستوتی کرتے تھے۔ اور جب لوسیفر آسمان سے گرا تو میں کلام سے ثابت کروں گا کہ آسمان نے پرستش کو کھو دیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فرشتے تو یسوع مسیح کے جنم دن پر پرستش کر رہے تھے۔ مکاشفہ 4 اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ آسمانی فرشتے رات دن بغیر آرام لیے ہوئے اسے قدوس 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 کہتے رہتے ہیں، خداوند خدا، قادر مطلق خدا، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کے تخت کے چوگرد لاکھوں کروڑوں فرشتے بلند آواز سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کی 7 اور 11 آیت میں لکھا، اور سارے فرشتے اس تخت کے سامنے گر پڑے اور سجدہ کر کے خداوند کو کہنے لگے، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ پرستش آسمان پر بھی ہوتی ہے اور پرستش زمین پر بھی ہوتی ہے، پر آرادھنا آپ کے الفاظ ہوتے جیسے کہ ہاللویا، اے خداوند ہم تیری عزت کرتے ہیں، ہم تجھے جلال دیتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں۔ پر جب لوسیفر 1/3 فرشتوں کا ایک حصہ آسمان سے لے کر زمین پر گر گیا تو آسمان نے اپنا بھجن کھو دیا۔ پرانے وقت میں سنگیت ہیکل میں، چرچ میں نہ کے برابر تھا۔ سنگیت تبھی شروع ہوا جب داؤد آیا، اور جب وہ بینا بجاتا تھا
تو بادشاہ ساؤل بری روح سے آزاد ہو جاتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شریعت کے مطابق داؤد نے بت سبا کے ساتھ زنا کیا، گناہ کیا، پاپ کیا تو اسے پتھراؤ کر کے مار ڈالنا چاہیے تھا۔ جب اس نے اس کے شوہر اوریا کو مروا دیا تب بھی شریعت کے مطابق داؤد کو پتھراؤ کر کے مار دینا چاہیے تھا۔ اگر آپ دھیان دیں تو داؤد نے جب پرستش کا آغاز کیا تو اس نے بول کر پرستش نہیں کی بلکہ اس نے گیت گا کر پرستش کی۔ جب آپ گاتے ہیں تو آپ خدا کے دھیان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ خداوند داؤد سے اتنا پیار اس لیے کرتے تھے کیونکہ داؤد نے اس چیز کو اس زمین پر بحال کیا جو آسمان کھو چکا تھا۔ اس نے بھجن منڈلی کو بنایا، گیتوں کو لکھا، ساز بجانے والوں کو مقرر کیا، سنگیت کو بنایا، اور یہی وہ سب کچھ تھا جو خداوند چاہتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ جب خداوند نے سنگیت سننا ہوتا ہے تو وہ زمین کی طرف دیکھتا ہے، تو جب خداوند حمد سننا چاہتا ہے تو وہ فرشتوں کو نہیں دیکھتا جو صرف بول رہے ہوتے ہیں قدوس قدوس قدوس، تو وہ زمین کی طرف دیکھتا ہے جو اس کی پرستش، آرادھنا اور تمجید کر رہے ہوتے ہیں۔ جب الیشا نے نبوت کرنی تھی تو اس نے بینا بجانے والے کو بلوایا، اور جب سنگیت بجنے لگا تو خدا کا مسا الیشا کے اوپر آیا۔ شیطان چرچ کے سنگیت سے نفرت کرتا ہے اور اسی لیے سب سے زیادہ مشکلات چرچز کو سنگیت میں کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے گیت میں مسا ہے، کسی بھی حالات کے چلتے اپنے آپ کو خدا کی پرستش سے کبھی دور نہ رکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔